کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے پہلے کہ جو پروجیکٹ رجیم چینج تھا وہ مزریبلی فیل ہو گیا ہے ہر طرح سے، گورننس کے لحاظ سے، اکانومی کے لحاظ سے، اور اس نے اتنی مشکلات پاکستان کے عوام کے لیے اور ملک کی اکانومی کے لیے پیدا کی ہیں کہ اب اگر دیکھیں کہ اگر 17% ریٹ ہو گیا ہے، ڈسکاؤنٹ ریٹ ہو گیا ہے، تو آپ بتائیں، یا انٹر بینک ریٹ ہو گیا ہے، تو آپ بتائیں کہ انڈسٹریز کیسے چلیں گی۔ اب میں آپ کو ایک دم نیچے لے چلتا ہوں ایک عام آدمی کی طرف جو کہ روٹی کھاتا ہے، سمجھیں کہ وہ اور کچھ نہیں کھاتا، نہ سالن، نہ دہی، نہ کچھ نہیں کھاتا، 2 روٹیاں کھاتا ہے، ایوریج لگا لیں 4 بندے ہیں، تو 4 بندوں کی روٹیاں دن میں اگر وہ 2 یعنی 6 روٹیاں وہ کھاتا ہے، اور 4 کی فیملی ہے، تو اس کے 18,000 روپے صرف روٹی میں خرچ ہو گئے۔ یعنی یہ ریئل لائف ایگزامپل ہے، بیکاز باقی چیزیں تو چلیں وہ کر سکتے ہیں، ایک بندہ روٹی بھی نہیں کھائے، ایک غریب آدمی کی کیا وہ ہے سورس ہے، وہ ہے روٹی۔ تو 18,000 روپے اگر آپ نے روٹی پہ خرچ کر دیے، ایک شخص جس کی تنخواہ 25,000 ہے، 30,000 ہے، 40,000 ہے، 50,000 ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سالن کرے گا، وہ بچوں کی فیس دے گا، وہ کیا اسکول کی یا گیس کی، بجلی کے بل دے گا۔ تو یہ تو آپ نے عوام کو کچل دیا ہے۔ شبلی صاحب یہ بتائیں، جو نظر تو یہ آ رہا ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ میں ہی جانا چاہیے، ایڈوائس جو ان دونوں کی باتیں سن کے لگتا ہے، کیا بہتر نہیں ہے کہ آپ لوگ جب جائیں بھی سپریم کورٹ میں، آپ خود ریکویسٹ کریں چیف جسٹس کو کہ جی لارجر بینچ بنائیں، تاکہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں قادر صاحب اور دوسرے کہ دیکھیں ججز وہی 3 بن گئے، تو پھر یہ کہیں گے کہ اس جج نے اس بینچ نے پہلے بھی کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کیا، پھر دوبارہ اپنی مرضی کریں گے۔ اگر آپ لوگ ہی ریکویسٹ کریں گیو اس اے لارجر بینچ، تاکہ یہ ختم ہی ہو ذرا چون چلاکی۔ دیکھیں، پہلے تو میں ظاہر ہے کہ یہ ایک لیگل ڈسکشن ہے، اور عرفان قادر صاحب اور ابو ذر دونوں لائرز ہیں، تو ان سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ کوئی ایک لیگل آرگومنٹ دیں، لیکن عرفان قادر صاحب کی جو انہوں نے مثال جو دی اس سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے۔ انہوں نے کہا جیسے کہ ایک بندہ بجلی کا بل نہیں دیتا 20,000 روپے اور آ کے واپس کر دیتا ہے، نو سر، ٹوٹلی آپ اس کو ایک بڑے ہر اسٹیل وہ بدنام زمانہ کیس تھا، ہمیں یاد ہے 10 سال ہو گئے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، یہ ایک بدنام زمانہ کیس تھا جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے، اس میں یہ شامل تھے نمبر 1۔ تو میں یہ بجلی کے بل کی جو انہوں نے اگزامپل دی ہے، میں کہوں گا ود ڈیو ریسپیکٹ کہ یہ جی اس کو آپ ذرا زیادہ مہذب بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے عرفان قادر صاحب نے، آپ نے جوڈیشری کی بات کی، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ اٹ شوڈ بی سین کہ کوئی ٹلٹ نہیں ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آپ پچھلے 8-10 فیصلے دیکھ لیں، سارے پاکستان تحریک انصاف کے مخالف میں آئے ہیں، ہم کورٹس میں گئے وہ ریورس ہوئے ہیں۔ سو اٹ اپلائز ٹو ایوری انسٹیٹیوشن۔ ایک دوسری بات میری یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کنٹروورسی جس میں کہ اب گھرا ہوا ہے ملک، اپارٹ فرام یہ جو ایک ٹوٹل بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، جس میں نااہل تو یہ تھے ہی تھے، کرپٹ تو ہیں ہی ہیں، نااہل بھی ہیں، کہ یہ پورے ملک کو انہوں نے اندھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ اب 12 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور ہمارے وقت میں 5 منٹ کے لیے گئی تھی جسٹ ٹو سیٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ۔ اب آتے ہیں کہ خیبر پختونخوا 2021 میں بھی آپ کا بہت بڑا بلو آؤٹ ہوا تھا، کیا بات کر رہے ہیں؟ اتنا لمبا کوئی نہیں ہوا تھا مجھے آج۔ ایک سیکنڈ اب مجھے بتائیں سر، 22 گھنٹے لگے تھے تب بجلی واپس آتے ہوئے، نہ کریں فیکٹ چیک ساتھ، میرے پاس یہ پڑھاؤ بھائی، میرے پاس سارا وقت۔ یہ 9 جنوری کو ہوا تھا۔ کب؟ 9 جنوری 2021 کو، ٹھیک ہے نا، 11:40 پہ میجر پاور بلیک آؤٹ، اور اس پہ جو بہت انٹائر پاکستان انکلوڈنگ کراچی، لاہور، ملتان، اسلام آباد، it took 22 hours to bring the electricity back۔ ٹھیک ہے، اوکے، اچھا چھوڑیں نا، ایسے نہ کریں، اوکے نہیں مان لیں، ٹھیک ہے، نہیں یہ تو اپنے آپ کو بڑے اہل اور بڑے تجربہ کار کہتے ہیں نا۔ اب آتے ہیں اصل ایشو پہ، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں ایک بڑے طریقے سے سموتھ اور گریسفل طریقے سے کریڈٹ جاتا ہے اپوزیشن کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی جاتا ہے۔ کیوں کوئی نہیں بات کر رہا اعظم خان کے خلاف؟ کیوں نہیں ہے اس کو ڈسکس کر رہے؟ اس کی پوری ایک لمبی سروس ہے، صحیح بات، 30 سال میں وہ رہے ہیں، کوئی بندہ اس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ہوتا ہے کیئر ٹیکر کا رول۔ اب دوسری طرف آ جائیں، اب جب کہ ہر بندے کو جس دن انہوں نے نام فلوٹ کیا تھا، بلکہ اس سے پہلے لوگ کراچی میں یہ سٹا کھیلا جا رہا تھا کہ یہ بندہ ہوگا، میرے گھر کا چوکیدار مجھے کہتا ہے کہ یہ بندہ ہوگا۔ اب جو سٹے کے ذریعے یعنی جواریوں کے ذریعے اگر کسی صوبے کا کیئر ٹیکر بنے گا تو آپ کے سامنے ہے۔ پھر آپ یہ بتائیں کہ یہ
چینل 24 کے مالک نہیں ہیں. چینل 24 24 گھنٹے عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف زہر افشانی کرتا رہتا ہے. تو یہ تو ایک نون اوپوننٹ ہے. تو اسی لیے انہوں نے نام کیا دیے, جیسے یہ ہیں ویسے یہ نام دیں گے. یہ خود کرپٹ لوگ ہیں, یہ نام بھی کرپٹ لوگوں کے دیں گے. انہوں نے احد چیمہ کو دیا کا نام لیا, اور انہوں نے ایک اس کا نقوی کا نام دیا. احد چیمہ کا کیا ٹریک ریکارڈ ہے؟ چلو وہ تو دوسری بات ہے نا. میں لیگل جس طرح آپ نو بٹ دس از پولیٹیکل. لیگل تو یہ عدالتوں میں کریں گے نا, عدالت تو آپ ادھر نہیں لگا سکتے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایسی میں صرف گیج کرنا چاہ رہا ہوں, میں گیج کرنا چاہ رہا ہوں کہ کورٹ میں اگر آپ جاتے ہیں وہ سر جی ہو جائے گا جو بھی ہوگا عدالت میں نا. کیا پاسبلٹی ہے؟ یہ تو پھر ججز کا فیصلہ ہے نا. یہ تو آپ کی تو ساری چیز ججوں کے ہاتھ میں چلے گی دوبارہ. دیکھیں پہلے تو اس پہ آتے ہیں کہ جب اسپیکر بیڈ فیتھ میں کام کرے گا, بدنیتی سے فیصلے وہ بھی جج ڈیسائیڈ کرے گا نا. نہیں ہم تو دیکھیں نا, ہم تو ایک سیاسی لوگ ہیں اور یہ ایک سیاسی آفس ہے. یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ کسی کورٹ کا آفس تو نہیں ہے. آپ دیکھیں 1 سال تک یہ لوگ لٹکاتے رہے. لیکن میں شبلی ایک بات بتائیں, آپ اتنے بےقرار کیوں؟ جس طرح پنجاب میں ہوا ہے, وہاں بھی آپ اگر بن بھی جائیں اپوزیشن کے, لیٹ سے آپ آ جاتے ہیں, آپ اسمبلی میں بیٹھ جاتے ہیں, نہیں سنیں, انہوں نے بھی آپ کے نام پہ نہیں ماننا, آپ نے ان پہ ہی ماننا, وہاں بھی الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا الٹیمیٹلی. ڈزنٹ میٹر. یہ ایم این ایز کا, اور پہلے تو یہ ہے کہ یہ بڑی شرمناک حرکت کی ہے آج اسپیکر نے, کہ اس نے پریمیسز کو, نیشنل اسمبلی کی پریمیسز کو ایک بڑے فریولس اور بڑے ایک بھونڈے طریقے سے کہ جی شارٹ سرکٹنگ کی ہم انسپیکشن کر رہے ہیں تو 4 دن نہیں ہوں گے. بنیادی بدنیتی پہ مبنی تھا. ہمارے سینٹ کے سیشن کو بھی سبوٹاج کیا, ہم نہیں کر سکے بیکاز ہم نے تقریریں کرنی تھی. یہ پارلیمنٹ کی آواز کو دبا رہے ہیں. یہ اپنے آپ کو پولیٹیکل کہتے ہیں, یہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کرتے ہیں. آپ ان سے الیکشنز کی بات, یہ الیکشن جیت نہیں سکتے, یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. ان کا تو کام ہی یہی ہے. یہ لوگوں کو فیس کیسے کریں گے؟ الیکشن میں ہمارا ڈیمانڈ تھا ہم الیکشن کرائیں, یہ الیکشن کے لیے بحث کی جی قانون مجھے آیا آپ کی بات سے ڈیلے سے. عرفان قادری صاحب, یہ جو اگر آج پی ٹی آئی چیلنج کرتی ہے یہ سارے پروسیس کو, پنجاب والے کو, تو کیا یہ وجہ بن سکتی ہے ڈیلیڈ اناؤنسمنٹ آف دا ڈیٹ بائی الیکشن کمیشن, کہ وہ پہلے اس پٹیشن کا فیصلہ آنے تک پھر الیکشن کمیشن رک جائے گا شیڈیول دینے سے؟ دیکھیں اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن جو ہیں اگر 90 ڈیز کے بعد ہوتے ہیں تو اس کے ریزنز جو ہیں ویلڈ ریزنز ہونے چاہیے, اور وہ ریزنز عدالت دیکھ سکتی ہے یا نہیں دیکھ سکتی. تو آپ کی پٹیشن ڈیلے کر سکتی ہے یہ آپ کی پٹیشن؟ وہ ریزنز ویلڈ ہونے چاہیے. لیکن جہاں پر کہ اس چیز پہ بھی تذبذب ہے کہ ایک پارٹی کہہ رہی ہے ہم استعفے دے رہے ہیں, ہم استعفے واپس لے رہے ہیں, ہم استعفے دے رہے ہیں, ہم واپس لے رہے ہیں, اوپر سے 3 الیکشنز اور دیٹ از دیئر رائٹ, ہمارا رائٹ ہے, یہ ہمارا رائٹ ہے, سینسس بھی ہونا ہے. تو یہ سارا جو ہے یہ کیا یہ ویلڈ ریزنز بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ اگر الیکشن کمیشن یہ ریزنز لکھ دیتی ہے تو آیا وہ ویلڈ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مالک صاحب آپ بتا دیں کہ وہ ویلڈ ہوں گے. تو شبلی لاسٹ 20 سیکنڈ, یہ تو آپ پہ ملبہ ڈال رہے ہیں سارا. دیکھیں یہی تو ہے, میں کیا یہ دیکھیں نمبر 1 یہ جو رجیم ہے جو کہ امپورٹڈ رجیم ہے یہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے. نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے. نمبر 2 ہے یہ قانون کو توڑ مروڑ کے آئین کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے ایم این ایز کو کسی کا کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے. ان کا حق ہے کہ وہ استعفیٰ دیں, اور اگر 1 سال تک آپ کہتے رہے ہیں کہ جی ہم نے سیٹسفیکشن لینی ہے تو آپ کو بھاگتے کیوں ہیں؟ اپنے آفس سے بھاگتے کیوں ہیں اسپیکر؟ I have run out of time. I think ناظرین سچویشن بڑی انٹرسٹنگ ہے. جب یہ چیلنج کرے گی پی ٹی آئی تو ان کا چیلنج ہو, اگر ایک الیکشن کمیشن جو ابھی تک کلیئرلی ہاسٹائل ہے ان کی طرف اور یہ اس کی طرف, وہ انہی کی اس پٹیشن کو ریزن بھی بنا سکتا ہے. جیسے اور بار بار ہم ورڈ سن رہے ہیں سینسس کا, ابھی پھر عرفان قادری صاحب نے بھی کہا, پولیٹیشنز بھی کہہ رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ 3-4 چیزیں ملا کے شاید یہ الیکشن پھر ڈیلے ہونے کی بات ہے. لیکن نظر ایک چیز بڑی کلیئر ہے, یہ معاملہ جانا کورٹس پہ ہے, ججز پہ ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ کم از کم اور کچھ کرے نہ کرے اگر سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو ایک لارجر بینچ اس کو ضرور سنے.